گلگت آزاد کشمیر اور کے پی میں شدید بارش اور گلیشیئر ٹوٹنے اور کلاؤڈ برسٹ سے تباہی، 43 افراد جاں بحق، ندی نالوں میں طوفانی سیلابی ریلیں اور رابطہ سڑکوں کی بندش، نظام زندگی مفلوج۔ ضلع غزر کی تحصیل گوپس میں گاؤں میں 8 افراد سیلاب کی زد میں آ گئے، دیامر میں 2 افراد ریلوں میں بہہ گئے، ہنزا، نگر اور اسکردو میں متعدد افراد لاپتہ، درجنوں گھر، سرکاری عمارتیں، پل اور شاہراہیں تباہ، کھڑی فصلیں اور درخت ریلے میں بہہ گئے۔ مظفر آباد کی تحصیل نصیر آباد میں بادل پھٹنے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے، 30 افراد لاپتہ۔ وادی نیلم میں لینڈ سلائیڈنگ، رتی گلی بیس کیمپ میں 500 سیاح پھنس گئے، 100 کو بچا لیا گیا۔ پاک فوج ہر مشکل میں عوام کی شانہ بشانہ۔ سوات اور باجوڑ میں پاک فوج کا فلڈ ریلیف آپریشن۔ پاک فوج کی ٹیمیں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف، لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ ریسکیو آپریشن میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹر شامل، بذریعہ ہیلی کاپٹر راشن اور ادویات کی فراہمی۔ پاک فوج کی ٹیموں کو دیکھتے ہی لوگوں کے پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا بارشوں اور سیلاب کے باعث اموات پر اظہار افسوس، متعلقہ اداروں کو امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت، کہا متاثرہ افراد کی مدد اور بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں، زخمی افراد کو معیاری طبی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ عام عالی مقام حضرت امام حسین کا آج چہلم، کراچی کا مرکزی جلوس نشتر پاک سے برآمد ہو کر منزل کی جانب رواں ہوا۔ نماز ظہرین امام بارگاہ علی رضا پر ادا کی گئی۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ سیکیورٹی کے باعث ایم اے جناح روڈ گرو مندر سے ٹاور تک بند، پولیس کے 11,489 افسران اور اہلکار سیکیورٹی پر مامور۔ حضرت امام حسین کا صبر و استقلال رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا چہلم امام حسین پر عقیدت اور احترام کا اظہار، کہا کربلا صبر، وفا اور سچائی کی ابدی داستان ہے۔ چہلم امام حسین امت کو امن، بھائی چارے اور اتحاد کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ یوم اربعین امام حسین پر عقیدت کا اظہار، کہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہلم کا دن وفا، اظہار، قربانی کی یاد کا دن ہے۔ حضرت امام حسین نے حق و انصاف کی خاطر سب قربان کر دیا۔ کربلا صبر، وفا اور سچائی کی عظیم داستان ہے۔ حضرت امام حسین نے امت کو عزت و وقار کے ساتھ جینے کا درس دیا۔ کربلا حق و باطل کی ابدی جدوجہد کی علامت ہے۔ کربلا کا پیغام تا قیامت انسانیت کو ظلم کے خلاف کھڑا رہنا سکھاتا ہے۔ چہلم کے موقع پر امن، بھائی چارہ اور اتحاد کا پیغام عام کریں۔ عزاداران کی سہولت اور سیکیورٹی کے اقدامات مکمل ہیں۔ چین اور پاکستان ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ وزیر اعظم سے چینی گارمنٹس گروپ چیلنج فیشن پرائیویٹ لمیٹڈ کے وقت کی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ چین اور پاکستان کی دوستی دنیا میں منفرد مقام رکھتی ہے۔ حکومت پاکستان چین کے ساتھ دوستی کو نئی بلندیوں پر لے جانے کی خواہاں ہے۔ خواہش ہے کہ چینی صنعتیں پاکستان میں اپنی یونٹس لگائیں۔ چیلنج گروپ کے پاکستان میں خصوصی اقتصادی زون کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ زون سے ٹیکنالوجی، انفراسٹرکچر، اسکل ڈیولپمنٹ، پائیدار صنعتی ترقی میں مدد ملے گی۔ حکومتی اراکین کو ایوارڈ دینے اور اشتہار پر قائد اعظم کی تصویر نہ ہونے پر سینٹ میں اپوزیشن کا احتجاج۔ چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ اراکین سینٹ کو 14 اگست اور 26 مارچ کو ایوارڈ دینے کا اعلان کیا گیا۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ ہمیں وضاحت چاہیے کہ کیوں اشتہار سے قائد اعظم کو نکالا گیا۔ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور انداز میں منانے کی قرارداد سینٹ میں متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قرارداد سینیٹر عرفان صدیقی نے پیش کی۔ متن میں کہا گیا سارے ملک میں اس سال جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور طریقے سے منایا جائے گا۔ یوم آزادی اور مارکہ کی مناسبت سے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پیش کردہ قرارداد منظور۔ ترقیاتی منصوبوں کی ٹائم لائن اور تعمیراتی معیار کو ہر صورت مد نظر رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ صاف پانی کی فراہمی، واٹر فلٹریشن پلانٹس، مثالی گاؤں پروجیکٹ اور دیگر ترقیاتی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ دور دراز علاقوں میں واٹر پمپ لگانے کی تجویز پر غور۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز نے واٹر فلٹریشن پلانٹس کے حوالے سے 30 جون 2026 کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی، منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت۔ پاکستان اور جزیرہ نما ملک مائکرونیشیا کے درمیان سفارتی تعلقات قائم، مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ سفیر عاصم افتخار احمد اور وفاقی ریاست مائکرونیشیا کے مستقل مندوب کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط، دونوں ممالک کے تعلقات کو باضابطہ شکل دے دی گئی۔ سفیر عاصم افتخار نے کہا، تعلقات انسانی وسائل کے انتظام، استعداد کار میں اضافے اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے شعبوں میں تعاون کے نئے راستے کھولیں گے۔ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ اور مقدمے میں عمر ایوب اور زرتاج گل کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری خارج۔ گجرانوالہ کی سیشن کورٹ میں عبوری ضمانتوں کی سماعت ہوئی، پی ٹی آئی کے دونوں رہنما عدالت میں پیش نہیں ہوئے، 1 روز کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی خارج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز 5 روزہ سرکاری دورے پر جاپان روانہ۔ مریم نواز سرکاری طور پر جاپان کا دورہ کرنے والی پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ بن گئیں۔ مریم نواز جاپان کے اہم شہروں کا دورہ کریں گی۔ جاپان کی بڑی کاروباری شخصیات، کمپنیز اور حکام سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں۔ محبت بہت اہم ہوتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کی طرف دیکھیں، جنگ میں 6 یا 7 طیارے گرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں دونوں ملک جوہری تنازع کی طرف جانے کے لیے تیار تھے۔ اس لڑائی میں لاکھوں لوگوں کی جانیں جا سکتی تھی، ہم نے بہت اچھے طریقے سے تنازع حل کرایا۔ جب پہلگام واقعہ ہوا تو نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عظیم فتح دی۔ نریندر مودی دنیا بھر میں منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ کل شہداء کی فیملیز کو اعزازات سے نوازا گیا، وہاں کے حق میں ہمارے شہداء اور زخمیوں کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ فیصل جاوید کے مطابق پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے بھی مار کے حق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہم پی ٹی آئی کے اس اقدام کو ویلکم کرتے ہیں، تمام سیاسی قیادت کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ کسی نے کہا کہ بانی پاکستان کی تصویر اشتہار میں نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہے تو اس معاملے کی انکوائری ہوگی۔ رافیل طیاروں کی ناکامی کے باوجود جنگی جنون میں مبتلا مودی سرکار کی فرانس سے معاہدے کی کوشش۔ آپریشن سندور میں رافیل کی شہرت کے دعووں کے بعد بدترین تباہی نے بھارتی فضائیہ کا پول کھول دیا۔ پاکستانی فضائیہ کے ہاتھوں بھارتی رافیل طیاروں کی ناکامی کے باوجود مودی سرکار غیر منطقی اقدام۔ بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا کے مطابق آپریشن سندور کے بعد بھارت نے اسکواڈرن کی کمی پوری کرنے کے لیے مزید رافیل طیارے خریدنے کا عمل شروع کر دیا۔ ہندوستانی فضائیہ نے حکومتی سطح پر فرانس کے ساتھ معاہدے کی بھرپور حمایت کی ہے۔ بھارتی دفاعی منصوبے MRFA کے تحت رافیل لڑاکا طیارے غیر ملکی تعاون سے بھارت میں تیار کرنے کی کوشش جاری۔ دفاعی ذرائع کے مطابق بھارتی فضائیہ 2 ماہ میں دفاعی کونسل سے ابتدائی منظوری حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مودی سرکار کے آپریشن سندور میں ناکامی اور جانی نقصان چھپانے کی کوششیں بے نقاب۔ مودی سرکار کا آپریشن سندور میں فوجی جانی نقصان سے انکار کا راز فاش ہو گیا۔ بھارتی فضائیہ نے خود آپریشن سندور میں ہلاک جوانوں کی تصدیق کر دی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بھارتی فضائیہ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھارتی فضائیہ کے سربراہ کی تصویریں جاری۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ AP سنگھ کا پونے کے آرٹیفیشل لمپ سینٹر کا دورہ اور آپریشن سندور کے زخمی جوانوں سے ملاقات کی۔ بھارتی فضائیہ کے ٹویٹ کے مطابق بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے آپریشن سندور میں ہلاک ہونے والے سارجنٹ سریندر کمار کے آبائی گاؤں کا دورہ کیا۔ مودی سرکار کے انکار کے باوجود آپریشن سندور میں بھارتی نقصان کے شواہد عالمی سطح پر سامنے آ گئے۔ مودی حکومت نے فوجی افسران کو گیم شو میں شامل کر کے فوج کے وقار کو مجروح کیا۔ مودی سرکار فوج کو سیاسی پروپیگنڈے اور اسٹیٹ ڈراموں کا حصہ بنا رہی ہے۔ فوج کا منصب بدل کر مودی نے اسے سیاست اور مذاق کا کھلونا بنا دیا۔ 15 اگست کی مناسبت سے بھارتی فوج کی خواتین افسران نے وردی میں گیم شو کون بنے گا کروڑ پتی میں شرکت کی، جس کی جھلکیاں سوشل میڈیا پر وائرل۔ تینوں افسران نے شو میں آپریشن سندور کے حوالے سے نام نہاد کامیابی کے متعلق گفتگو کی۔ فوجی وردی میں ٹی وی گیم شو میں شرکت نے سوشل میڈیا پر شدید بحث چھیڑ دی۔ مشہور بھارتی اداکار
پرکاش راج نے خواتین فوجی افسران کی اس شرکت پر طنز کیا۔ پرکاش راج نے کہا جلد فوجی افسران بگ باس میں بھی آئیں گے، آگے کیا ہوگا، کون بنے گا کروڑ پتی، محض پیسہ کمانے کا شو ہے۔ فوجی خواتین کو بھیج کر اسے متنازع بنا دیا گیا۔ مارکہ حق میں جرأت اور جنگی مہارت کا اعتراف، فیلڈ مارشل سید آصف منیر کو ہلال جرأت سے نوازا گیا۔ ایوان صدر میں سول اور عسکری شخصیات کو اعلیٰ اعزازات دینے کی پروقار تقریب، صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید آصف منیر سمیت مختلف سول اور عسکری شخصیات کی شرکت۔ صدر نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو نشان امتیاز عطا کیا۔ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کو پاکستان کی بحری سرحدوں کی حفاظت یقینی بنانے پر نشان امتیاز، فضائی جنگ میں دشمن کی برتری کو خاک میں ملانے پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو ہلال جرأت سے نوازا گیا۔ بلاول بھٹو کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ، خواجہ آصف عطا تارڑ، محسن نقوی، احسن اقبال اور مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ مارکہ حق اور یوم آزادی کی مناسبت سے ایس ایس یو ہیڈ کوارٹرز میں شوٹنگ مقابلے، مختلف ممالک کے سفارتی عملے کے مابین مقابلے ہوئے۔ امریکہ، روس، ترکیہ، فرانس، ملیشیا، ایران، چین اور جرمنی کے سفارتی عملے کی شرکت۔ ٹیم کیٹیگری میں امریکہ نے پہلی، روس نے دوسری اور ترکیہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ مردوں کے انفرادی مقابلے میں ترکیہ نے پہلی، امریکہ نے دوسری اور روس نے تیسری پوزیشن لی۔ خواتین کے مقابلوں میں پہلی 2 پوزیشن روس اور تیسری پوزیشن تھائی لینڈ نے حاصل کی۔ اسپیشل گیسٹ خواتین کیٹیگری میں مشال مقصود نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ مہمان خصوصی ڈی آئی جی سیکیورٹی ڈاکٹر مقصود احمد نے پوزیشن ہولڈرز کو میڈلز پیش کیے۔ تقریب کے اختتام پر یوم آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ دنیا بھر میں آج کشمیری بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی جانب سے کال پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں مکمل شٹر ڈاؤن۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا کہنا ہے کہ جس دن بھارت اپنی آزادی کا جشن مناتا ہے وہ دن کشمیریوں کے لیے غلامی، جبری تسلط اور مظالم کی سیاہ یاد ہے۔ کشمیری عوام کا کہنا ہے کہ کشمیری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنا پیدائشی حق مانگ رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری، غزہ پر وحشیانہ بمباری، امداد کے منتظر 10 افراد سمیت مزید 54 فلسطینی شہید۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کی جانب سے حملے غزہ اور رفح کے قریب امدادی مقام پر کیے گئے۔ اسرائیل کے جبری قحط کے باعث غذائی اموات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ غذائی قلت کے باعث 106 بچوں سمیت 239 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کا مزید 3000 رہائشی یونٹ کی تعمیر کا منصوبہ، دنیا بھر سے مذمتیں، حماس کا یوم غضب منانے کا اعلان۔ جرمن وزارت خارجہ کا 3000 رہائشی یونٹ تعمیر کرنے کے اسرائیلی منصوبے پر شدید اعتراض۔ غزہ کے مقبوضہ مغربی کنارے پہ نئی بستیاں تعمیر کرنا بند کرنے کا مطالبہ۔ اسپین کے وزیر خارجہ نے کہا اسرائیلی منصوبہ 2 ریاستی حلقہ کو نقصان پہنچاتا ہے جو امن کا واحد راستہ ہے۔ یورپی یونین کی نئی بستیوں کے فیصلے کی مذمت۔ ناروے فنڈ کا اسرائیل سے تمام سرمایہ کاری ختم کرنے کا اعلان۔ بیلجیم کی اسرائیل سے بستیاں تعمیر نہ کرنے اور بے دخلیوں کو روکنے کی اپیل۔ کہا یک طرفہ فیصلے پہلے سے کشیدہ صورتحال کو مزید بھڑکا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج جنسی جرائم میں ملوث گروپوں کی فہرست میں شامل ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کا بڑا اعلان۔ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے خلاف قابل اعتبار شواہد موجود ہیں جن میں فوجی اور سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے جنسی تشدد، بار بار تلاشی لینے جیسے ذلت آمیز اقدامات شامل ہیں۔ اسرائیل فوج نے غزہ جنگ کے آغاز کے بعد ایک حراستی مرکز میں فلسطینی قیدی پر تشدد کیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی منصب پیوٹن کے درمیان اہم ملاقات آج ہوگی. ذرائع کے مطابق ٹرمپ کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین امن معاہدہ کر لیں گے. پیوٹن کے ساتھ ملاقات میں اگلی ملاقات بھی طے کروں گا. دوسری ملاقات میں میرے ساتھ صدر پیوٹن، صدر زیلنسکی اور کچھ یورپی رہنما بھی ہو سکتے ہیں. موڈیز کی ریٹنگ اپ گریڈ سے پاکستان کی معیشت پر عالمی اعتماد میں اضافہ. SIFC کی کاوشوں سے پاکستان کی معیشت پر عالمی اعتماد بحال ہونے لگا. بین الاقوامی ریٹنگ کمپنی موڈیز نے پاکستان کی کرنسی ریٹنگ کو اپ گریڈ کر دیا. موڈیز کی جانب سے پاکستان کی کریڈٹ آؤٹ لک مثبت سے بڑھ کر مستحکم قرار دے دی گئی. IMF پروگرام کے تحت مالیاتی استحکام اور اصلاحاتی اقدامات میں پیش رفت کا اعتراف کیا گیا. حالیہ اپ گریڈ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں اضافے اور ٹیکس دائرہ کار وسیع کرنے کی صلاحیت پر اعتماد کا عکاس ہے. SIFC کی پالیسی سے پاکستان کی عالمی ساکھ مضبوط اور معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران تیزی کا رجحان. 100 انڈیکس میں 646 پوائنٹس کا اضافہ. 1,47,175 پوائنٹس پر کاروبار جاری. 295 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ. 154 کمپنیز کے حصص میں کمی اور 9 کمپنیز کے حصص مستحکم. کراچی کے علاقے اعظم بستی میں قریبی رشتہ داروں کی فائرنگ سے باپ بیٹا جاں بحق. 4 افراد زخمی. مقتولین میں 50 سالہ غلام ربانی اور بیٹا جلال ربانی شامل ہیں. پولیس نے مرکزی ملزم اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا. قتل میں استعمال ہونے والے ہتھیار بھی برآمد. مرکزی ملزم مقتولین کا ماموں ہے جبکہ 2 دیگر ملزم اس کے بیٹے ہیں. صفاقی کی انتہا. کراچی کے علاقے ڈیفنس بیس 6 میں سنگ دل ماں نے 2 کمسن بچوں کو قتل کر دیا. پولیس نے ماں کو حراست میں لے کر آلہ قتل برآمد کر لیا. پولیس کے مطابق ملزمہ ادیبہ کی شادی 9 سال قبل کراچی کے رہائشی غفران سے ہوئی تھی. کچھ عرصے قبل ملزمہ کی شوہر سے علیحدگی ہو گئی تھی. بچے اپنے والد کے پاس رہتے تھے. چھٹی کے دن بچے والدہ سے ملنے آتے تھے. گزشتہ شب بھی دونوں بچے اپنی والدہ کے پاس قیام کے لیے آئے تھے. والدہ نے دوپہر کے وقت دونوں بچوں کو تیز دھار آلے سے قتل کیا. پیٹرول ایک بار پھر مہنگے ہونے کا امکان. پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 32 پیسے فی لیٹر کی توقع ہے. ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 75 پیسے فی لیٹر کمی کا تخمینہ. مٹی کے تیل کی قیمت میں 6 روپے 25 پیسے. لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 7 روپے 11 پیسے فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے. مانچسٹر میں یوم آزادی کا شاندار جشن. کونسل جنرل نے سبز لالی پرچم لہرایا جس کے بعد فضا پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. کونسل جنرل امتیاز گوندل نے کہا کہ آج ہم ایک آزاد ملک میں اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. یہ آزادی ہمارے آباء و اجداد نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں لاکھوں جانوں کی قربانیوں کے بعد حاصل کی تھی. مانچسٹر میں مقیم پاکستانی کمیونٹی پر زور دیا کہ وہ وطن عزیز کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. اسلام آباد میں دن بھر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری تک جانے کا امکان. بالائی پنجاب، خطہ پوٹوہار، شمال مشرقی پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. راولپنڈی، مری، گلیات، لاہور، سیالکوٹ اور فیصل آباد میں بارش کا امکان. بالائی خیبر پختونخوا میں شدید بارش. پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ. کراچی، سکھر، دادو اور ٹھٹہ میں مطلع جزوی ابر آلود ہلکی بارش کا امکان. بلوچستان کے جوب، سبی اور غزار میں بھی بارش کی پیش گوئی. اور کھلاڑیوں نے وطن سے محبت کا اظہار کھیل کے میدانوں میں کیا. کراچی میں یوم آزادی کے موقع پر کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد. ملیر میں جشن آزادی بلاکھڑے کا فائنل راؤنڈ کھیلا گیا. ٹورنامنٹ میں 3 روز تک جاری رہنے والے روایتی کھیل کھیلے گئے. بلاکھڑے میں سندھ بھر سے پہلوانوں نے شرکت کی. اختتامی تقریب میں ڈپٹی کمشنر ملیر سلیم اوڈھو نے شرکت کی اور کامیاب نام کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے.